پتے کے اوپر نظر ڈالا اور دیکھا کہ شبنم کے کچھ بوندے اس کے اندر پڑا ہوا ہے، کچھ قطرے اس کے اندر ہیں، لیکن دوسرا شعر یاد نہیں آ رہا ہے۔ وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے اے اللہ، میں ایک شعر کو پر کرنے کے لیے، اس کے جملے کو پر کرنے کے لیے مجھے ایک ہی شعر کا جملہ مل رہا ہے، دوسرا نہیں مل رہا ہے۔ وہ آدمی اسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور سوچنا شروع کر دیتا ہے، غور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی اپنے ناشتے لے کر اپنے بھائی اور اپنے باپ کو پہنچانے کے ناشتے لے کر آ رہی ہوتی ہے۔ صبح کا ٹائم 9 بج جاتا ہے اور صبح کے ٹائم 9 بجے کے وقت وہ بچی کھانا لے کر آ رہی ہے، ناشتہ لے کر آ رہی ہے۔ دیکھا کہ چچے کی عمر کے ہیں اور بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ اپنے دماغوں میں ایسے ایسے خیالات پیدا کر رہے ہیں، گویا کہ لگ رہا ہے کہ یہ سوچو الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ سوچ رہے۔ اپنے چچے کو پوچھ ڈالے اے میرے چچا بتاؤ آپ آخر اتنا پریشان کیوں ہے، آپ اس جگہ میں اتنی دیر سے بیٹھے کیوں ہیں؟ چچا کہتا ہے میری بیٹی تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ بڑے بڑے شاعر تو حیران ہو گئے، بڑے بڑے شاعر تو ہمت توڑ دیے، تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کہا چچا آپ کہیے تو صحیح، میں اگر آپ کی مدد کر دوں۔ کہا نہیں تم ہماری مدد نہیں کر سکتے ہو۔ بیٹی نے کہا چچا ہم نے سنا ہے کہ جو پہاڑ ہمالیہ ہے اس سے فضیلت کوہ طور کو ہے۔ ہمالیہ بہت بڑا پہاڑ ہے لیکن اس کو فضیلت اتنی حاصل نہیں جتنا فضیلت کوہ طور کو ہے۔ ہم نے سنا ہے کوے سے کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، ہم نے سنا ہے کہ بکری سے بکری کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔ اس لیے چچا ہو سکتا ہے میں آپ سے عمر میں چھوٹی ہوں، میں آپ سے عمر میں چھوٹی ہوں، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے ہمارے اندر کم ہنر ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے چچا کہ میں آپ کی مدد کر دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ان مشکلات کو دور کر دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی ان پریشانیوں کا حل بن جاؤں۔ اس لیے چچا آپ مجھے کہیے، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس چچا نے جواب دیا ہے میری بیٹی تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ کہا نہیں میں آپ کی مدد کر دوں گی۔ پھر چچا نے کہا بیٹی میری مدد کرو، لیکن کچھ لوگوں کیا یہ بیٹی یہ بھتیجی یہ لڑکی اپنے چچا سے کہہ رہی ہو چچا آپ مجھے کیا انعام دو گے؟ میں اگر آپ کی پریشانیوں کا حل نکال دوں، میں آپ کی اگر ان چیزوں میں مدد کر دوں تو آپ مجھے کیا انعام دو گے؟ چچا کہہ رہا وہ میری بیٹی جتنے بھی خرچ لگیں گے تمہارے شادی میں، جتنے بھی نکاح میں خرچ لگیں گے، ان تمام خرچوں کو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اب کہیے۔ لڑکی نے کہا چچا آپ اپنی پریشانی بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کا حل نکال دوں گی۔ چچا نے کہا بیٹی میں صبح اس باغیچہ کے اندر آیا، دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اور ان پودوں میں پتے ہیں اور پتے میں شبنم کے قطرے ہیں، شبنم کی بوندیں ہیں۔ میں نے ایک شعر کا مصرع پڑھا، میں نے ایک شعر کا مصرع لکھا کہ باغ میں پودا میں پتا میں قطرہ شبنم کا، پتا میں قطرہ شبنم کا۔ ایک مصرع میں نے لکھا، دوسرا مصرع نہیں مل رہا ہے۔ وہ میری بیٹی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ بیٹی نے کہا ہاں چچا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ وہ بیٹی صبح کا وقت ناشتہ لے کر آ رہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کے ہاتھ میں ایک ڈالی تھی، اس ڈالی میں کچھ روٹیاں بھی تھی اور اس روٹیوں میں کچھ قتلے تھے شلگم کا۔ انہوں نے دوسرا مصرع لکھا اور کہا میرے چچا میں نے ایک دوسرا مصرع آپ کے لیے بنا رہے ہوں، وہ دوسرا مصرع یہ ہے آپ پہلے شعر پڑھیے۔ وہ چچا شعر پڑھتا ہے کہ باغ میں پودا میں پتا میں قطرہ شبنم کا۔ پھر یہ لڑکی شعر پڑھتی ہے ہاتھ میں ڈلیا میں روٹی میں قتلہ شلگم کا، روٹی میں قتلہ شلگم کا۔ او
میرے پیارے ساتھیوں، اب اس چیز سے پتہ لگتا ہے کہ جو انسان ایک لڑکی کو معمولی اور حقیر سمجھتا تھا، جو انسان ایک لڑکی کو یہ سمجھتا تھا یہ لڑکی ہماری ان پریشانیوں کا حل کیسے بتا سکتی ہے اور ہماری مدد کیسے کر سکتی ہے، لیکن دیکھیے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے اس کا دوسرا مصرع لکھ دیا، دوسرا مصرع جوڑا پورا کر دیا۔ اس لیے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے، کسی انسان کو آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کے اندر کچھ ہنر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر ایک انسان کے اندر تمام صفاتیں نہیں ہیں، دنیا کے کسی انسان کے اندر تمام ہنر نہیں ہے۔ ہاں کسی کو دنیا میں ڈاکٹر بنایا جائے تو کسی کو عالم بنایا جائے گا، کسی کو اگر ٹیلر بنایا جائے تو کسی کو ہیرو بنایا جائے گا، دنیا میں کسی کو اگر حافظ بنایا جائے تو کسی کو قاری بنایا جائے گا، لیکن ایک انسان کے اندر تمام ہنر نہیں ہو سکتے ہیں، تمام صفت نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اے انسانوں، تمہارے نزدیک ایک حقیقی انسان جس کے پاس کچھ بھی ہنر نہ ہو اگر آ جائے تو تم ایسا نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو۔ میرے بھائیوں، ایک شعر نے کیا یہی جملہ کہا تھا کہ تر الرجل النحیف فتزدریہ، اے لوگوں جب تم کمزور انسان کو دیکھتے ہو تو تم اسے حقیر سمجھتے ہو، لیکن وفی اصوابہ اسد مصیر، اس کے کپڑے میں بھی ایک مضبوط شیر چھپا رہتا ہے، اس کے کپڑے میں ایک مضبوط شیر چھپا رہتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا۔ یہ جو چونٹیا جو زمین میں رینگتا ہوا نظر آتا ہے اور بالکل پیر کے تلے نیچے چلتی ہے، یہ چونٹیا جس کو ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو وجود میں کیوں لایا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ چونٹیوں نے انسان کو بہت بڑا سبق دیا ہے، ان چونٹیوں نے انسان کو بہت بڑا درس سکھلایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک چونٹی اپنے سامان لے کر، خوراک لے کر کسی دیوار پر چڑھتی ہے، تھوڑی دور جاتی ہے، پھر نیچے اتر آتی ہے، پھر تھوڑی دور جاتی ہے، اسی طرح کرتے کرتے اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک انسان کو یہ میسج دے رہا ہے، ایک انسان کو یہ سبق دے رہا ہے، اے انسانوں جب تم کوئی بزنس کرو، جب کوئی تم کاروبار کرو، جب تم کسی فیکٹری کا مالک بنو، جب تم اس دنیا میں کسی کاروبار کے مالک بنو، تمہارے پیچھے اتنے حاسدین لگیں گے، تمہیں روکنے کی اتنی کوششیں کی جائے گی، لیکن تم روکنا نہیں، چلتے رہنا، اپنے کام کو جاری و ساری رکھنا، اپنی محنت کو جاری و ساری رکھنا، کسی انسان کے چکر میں پڑ کر، کسی دنیا کے ڈر میں پڑ کر اپنا ارادہ نہ بدل لینا، اپنے ارادے سے دنیا کو بدل لینا، لیکن دنیا کے ڈر سے اپنا ارادہ نہیں بدلنا۔ یہ چونٹی نے میسج دیا، سبق دیا۔ جو چونٹی بار بار نیچے اتر آتی ہے لیکن باوجود اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ نیکیوں کو، تھوڑی سی نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، تھوڑی سی نیکیوں کے یہ کہتے کہ سنت پڑھ کے کیا ہوگا، ہم تو فرض ادا کر لیے، سنت پڑھ کے کیا ہوگا، یہ چھوٹی سی نیکیاں کر کے کیا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، اے لوگوں اگر ایک سیکنڈ کا بھی وقت ملے اور اس میں تمہاری نیکیاں آ رہی ہے، تم اس کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھنا، ہرگز تم اس کو معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کے ذریعے معاف کر دے۔ اور لوگوں ایک انسان جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں، یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دائیں پیر کو مسجد کے اندر رکھے اور جب نکلے تو سب سے پہلے بائیں پیر کو نکالے، اسی طرح جب قضاء حاجات کے لیے جائے تو سب سے پہلے بایاں پیر رکھے اور جب نکالے تو دایاں پیر نکالے۔ اس کا مطلب ہے ہماری اچھائی میں سب سے پہلے دایاں آگے رہے، یعنی ایک سیکنڈ، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں پیر اگر ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک سیکنڈ کا وقت لگے گا، لیکن قرآن تو ہمیں نیکیوں سے جوڑ رہا ہے، اسلام ہمیں نیکیوں سے جوڑ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو اس کو معمولی نہ سمجھو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب سب سے پہلے مسجد کے اندر جاؤ، اچھی جگہ میں جاؤ، نیکی کی جگہ میں جاؤ، مقدس جگہ میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے جاؤ، سب سے پہلا قدم جو رکھو تو دایاں رکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظاہر سی
बता थे कि दोनों पैर को अगर रखेंगे एक सेकंड का इधर उधर, एक सेकंड का हेर फेर एक सेकंड के इधर उधर होगा, लेकिन इस्लाम तो हमें ये कहता है एक सेकंड ही क्यों ना हो, उसमें भी तुम्हें अगर कुछ नेकियां मिल रही तो उसको ले लो, उसको हकीर ना समझो। ओ लोगों, आओ मैं तारीख पर आपको नजर दौड़ाता हूँ, तारीख के कुछ वाकयात आपके सामने रख रहा हूँ। एक इंसान था जिन्होंने दुनिया में 97 इंसान को कत्ल कर डाला था, बहुत बड़ा पहलवान इंसान था, जिस तरह आज के दौर में ग्रेड खाली है जो 4-4 केजी पोल्ट्री खा जाते हैं, 2-2.5 केजी चावल खा जाते हैं, बहुत बड़ा इंसान पहलवान इंसान था जिन्होंने दुनिया के अंदर 97 इंसानों को कत्ल कर डाला था। लेकिन खौफ खुदा दिल में जारी हुआ, अल्लाह का डर दिल में जारी हुआ, फिक्र आखिरत से जुड़े और इस चीज़ की इस्लाह करने के लिए, नेकियों की तरफ सबकत करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए और इस चीज़ का हल निकालने के लिए, मसला पूछने के लिए आगे बढ़ता है कि कोई मुफ्ती साहब मिल जाए, उनसे मैं पूछूंगा, अरे मुफ्ती साहब, मैंने दुनिया में इतने इंसानों को कत्ल कर दिया, मैंने दुनिया में इतने इंसानों को मार दिया, क्या अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत और रखी या नहीं, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं? मेरे प्यारे साथियों, फिर वो आदमी आगे बढ़ता है, जब एक मुफ्ती साहब के पास जाता है, वो मुफ्ती साहब से ये चीज़ें बताते हैं, अरे मुफ्ती साहब, मैंने दुनिया में 97 इंसान को कत्ल कर दिया, क्या अल्लाह ताला हमारे नसीब में जन्नत लिखे या नहीं? वो मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं नहीं, इतनी आदमी को कत्ल कर दिए, इतने आदमी को मार दिए, कैसे तुम जन्नती हो सकते हो? उन्होंने मारे गुस्से के अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसको भी मार दिया, उसकी भी गर्दन पर तलवार चला दिए। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर एक ऐसा मुफ्ती से उनकी मुलाकात हुई जिनसे ये फतवा पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, तुम 98 इंसान को कत्ल कर चुके हो, तुम्हें जन्नत कैसे मिल सकती है? उन्होंने उसको भी मार दिया। इसी तरह करते करते 100 इंसानों का कातिल बन गया, 100 इंसानों को मकतूल कर दिए, 100 इंसानों को मार दिए। फिर आखिर में लोगों ने बताया कि सबसे बड़ा एक मुफ्ती है, उसके पास जाओ और फतवा तलब करो कि हमने 100 इंसानों को कत्ल कर दिया तो अल्लाह हमारे नसीब में जन्नत लिखी या नहीं। वो आदमी आगे बढ़ता है और जैसे आगे बढ़ता है और करीब था कि उस मुफ्ती के पास पहुंचे, बीच में आधा फासला रह गया था, यानी 100 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर को क्रॉस कर चुका था। इतने में रास्ते में मलकुल मौत आ गए, अजराइल अलैहिस्सलाम आ गए, यानी रूह को कब्ज करने वाले, इंसान की मौत को लेने वाले। उस वक्त उनकी मौत हो गई, रास्ते में, बीच रास्ते में उनकी मौत हो गई, यानी वो अच्छे मुफ्ती के पास पहुंच नहीं पाए। मेरे प्यारे साथियों, फिर मौत जब उनके वाक़े हो गए, इंतकाल जब हो गया, तो फिर ऐसा मामला और ऐसा नौबत आ गए कि फरिश्ते ऊपर से आ गए, यानी अच्छे इंसानों के लिए, अच्छी रूह को लेने के लिए भी फरिश्ते आ गए और बुरे रूह को लेने के लिए भी फरिश्ते आ गए और आपस में झगड़ा करने लगे, आपस में बहस मुबाहिसा करने लगे। और जो जन्नती वाले फरिश्ते हैं, जो नेक रूह को लेने वाले फरिश्ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम इसको नेक और इल्लीन में जगह देंगे। और जो यानी बुरे रूह को लेने वाले हैं, बुरे इंसान की रूह को लेने वाले हैं, वो भी आकर कहने लगे नहीं, हम इसको सिज्जीन के अंदर दाखिला कराएंगे। यानी मेरे प्यारे साथियों, नेकी करने वाले फरिश्ता कह रहा है, ऐ लोगों, इन्होंने नेकियों की तरफ सबकत किया है, नेकियों की तरफ आगे बढ़ा है, इसलिए हम इसको नेक जगह में जगह देंगे। और बुराई, और जो इंसान इस दुनिया में बुराई करता है, जो इंसान गुनहगार है, उसकी रूह लेने के लिए मेरे प्यारे साथियों जो फरिश्ते आए थे, वो ये कह रहे थे नहीं, इसने 100 आदमी को कत्ल किया है, इसने 100 आदमी को मारा है, इसने 100 आदमी को कत्ल किया है, लिहाजा इसकी रूह इल्लीन में नहीं, सिज्जीन के अंदर हम डालेंगे। आपस में जब बहस मुबाहिसा शुरू हो गए, जब फैसला बीच में कर दिया गया, और क्या फैसला हुआ कि अगर ये नेकियों की तरफ सबसे ज्यादा आगे कदम रखा है, यानी अगर ये 100 कदम में 51 कदम नेकियों की तरफ गया है, उस मुफ्ती तक पहुंचने में गया है, तो मेरे प्यारे साथियों, इसको जन्नती करार दिया जाएगा। ये अगर आधा रास्ता क्रॉस नहीं कर पाया है, आधा रास्ते से इधर ही रह गया है, तो इसको फिर जहन्नम में करार दिया जाएगा। इस्लाम तो ये कहता है कि एक कदम में आगे बढ़ने से, एक कदम सबकत करने से, नेकियों की तरफ एक कदम आगे बढ़ने से, इस्लाम हमें नेकियों से जोड़ रहा है और कह रहा है
कि वो इंसान जन्नती है, वो इंसान जन्नती है क्योंकि उन्होंने नेकियों की तरफ सबकत किए हैं। आए लोगों, आए इस दुनिया में गुनाह करने वालों, बुरे इरादा रखने वालों, इस्लाम ये कहता है, हदीस ये कहती है कि कोई इंसान अगर गुनाह का इरादा कर ले और वो चला जाए, गुनाह करने के लिए चला जाए, अल्लाह फरमाता है एक गुनाह लिख दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो गुनाह करता तो फिर उसका गुनाह लिखा जाता है। लेकिन कोई इंसान जब नेकियों की तरफ आगे बढ़ता है, ये एक नेकी लिख दिए जाते हैं। वो अगर भले ही उस नेकी को ना करे, यानी सिर्फ इरादा और नीयत करने से, अच्छा इरादा और अच्छी नीयत करने से इस्लाम हमें नेकियों से जोड़ रहा है और ये कह रहा है, आई लोगों